حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد پیغام حضرت ابو سفیان کے وفات کا پیغام آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو ام المومنین ہیں جب ان تک پہنچا 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی. اب اسلام اپنی بیٹیوں کو جو نصیحت کرتا ہے اس نصیحت پر صحابیات نے کیسے عمل کیا. آپ نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی, آپ نے وہ خوشبو اپنے کپڑوں پر لگائی اور اپنے جسم پر لگانے کے بعد جو آپ کے ارد گرد خواتین موجود تھیں, جو عورتیں موجود تھیں, ان سے فرمانے لگی کہ کیا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہے؟ آگے فرمایا مجھے علم ہے کہ میں نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہے, اور فرمایا مجھے اس خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی, مگر آگے بخاری شریف کے الفاظ جو آپ نے پڑھ کر سنائے ان خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنایا اور ارشاد فرمایا میں ہرگز کبھی بھی اس خوشبو کو استعمال نہ کرتی لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ وہ عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو, ان تحدث علی میت فوق ثلاث الا علی زوج, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ام حبیبہ ان خواتین سے فرما رہی ہیں کہ میں کبھی بھی اس خوشبو کو استعمال نہ کرتی اگر میں نے رسول اللہ کا فرمان نہ سنا ہوتا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کسی کا بنائے, مرنے والے کا سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے لیے وہ 4 مہینے اور 10 دن کی حالت سوگ میں رہے گی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باقی اگرچہ اس کا والد فوت ہو جائے, اگرچہ بیٹا فوت ہو جائے, اگرچہ بھائی فوت ہو جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. اور حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ خوشبو استعمال اس لیے کی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کے گھرانے کا جو اسلام کی پابندیوں پر, احکامات پر, اسلام کی طرف سے آئے ہوئے احکامات پر جو عمل ہے وہ واضح ہو جائے. کہ حضرت ام حبیبہ یہ بتا رہی تھی, قیامت تک کے آنے والی خواتین کو یہ بتا رہی تھی کہ تمہاری امی جان ام حبیبہ اپنے اوپر وہ خوشبو کا استعمال کر کے یہ بتا رہی تھی کہ اگرچہ میرا والد فوت ہوا ہے 3 دن سے زیادہ میں سوگ نہیں کر سکتی. حضرت ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ہے. جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی, تو آپ کا جو شوہر تھا مالک وہ اس وقت باہر سفر پر تھا. جب وہ واپس آیا تو حضرت انس کی پیدائش ہوئی. اس وقت حضرت انس کی پیدائش ہوئی. جب حضرت انس تھوڑا سا بڑے ہوئے, بولنے کے قابل ہوئے, تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلا جو لفظ حضرت انس بن مالک کو پڑھایا وہ یہ تھا, فرمایا اے میرے بیٹے فقل لا الہ الا اللہ محمد رسول, اے میرے بیٹے کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. باپ جو مالک مشرک ہے وہ کہتا ہے کہ خود تو برباد ہو گئی ہے, باپ دادے کا دین چھوڑ کر میرے بیٹے کو بھی برباد کر رہی ہے. حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم کہنے لگی یہ بربادی نہیں ہے, یہ فتنہ فساد نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے. وہ مالک لڑائی جھگڑا کر کے گھر چھوڑ گیا اور باہر چلا گیا اور وہیں پر مشرک شرک کی حالت میں ہی فوت ہوا, وہ ایمان نہ لایا. لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے, جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام بھیجا. جب نکاح کا پیغام بھیجا اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن مدینہ کے بہت بڑے تاجر بھی تھے, بہت بڑے ذمہ دار تھے. مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ سب سے پہلا باغ حضرت ابو طلحہ انصاری کا آتا تھا, بہت بڑے ذمہ دار تھے. جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب پیغام بھیجا نکاح کا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شرط ہے, اس شرط پر نکاح کروں گی. حضرت ابو طلحہ انصاری کی طرف سے جواب آیا ایک شرط, جو بھی آپ کہیں گی آپ کی شرط کو قبول کیا جائے گا. بتائیں کتنی زمین چاہیے, بتائیں کتنے باغات چاہیے, بتائیں کتنا سونا چاہیے, جو کچھ بھی مانگے گی آپ کو علیحدہ کر دیا جائے گا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, نہ کسی
کسی پیسوں کی ڈیمانڈ ہے، نہ سونے کی ڈیمانڈ ہے، نہ کسی باغات کی ڈیمانڈ ہے. میرا حق مہر یہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. یہ میرا حق مہر ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منٹ بھی نہیں لگایا، جملہ سنا اور اگلے جملے میں حضرت ابو طلحہ انصاری فرمانے لگے اے ام سلیم خوش ہو جا، جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو تیرا نبی ہے وہی میرا نبی. سبحان اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور وہیں کھڑے کھڑے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان صحابیات کا کردار ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی ہے. یہ ان صحابیات کا طریقہ کار تھا کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے درس حاصل کیا، عبرتیں پکڑی، اور پھر رہتی دنیا تک کی تمام خواتین کو ایک زندگی کا نصاب دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا کہ تم نے اگر زندگی گزارنی ہے پھر اس طریقے سے گزارو. آج خواتین اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے باؤنڈ کر دیا ہے، ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جتنی آزادی اسلام نے دے رکھی ہے اتنی کوئی اور مذہب نہیں دیتا. جتنی عزت اور مقام اور مرتبہ اور شان اسلام نے خواتین کو دے رکھی ہے اتنی کوئی اور نہیں دیتا.